اچھا، یہ بھی محرم کے بارے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی، کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے، تازہ تازہ گوشت کھا لیں۔ محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں، لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال، تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں۔ تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر
ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے. بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے. تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی. جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم. ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد. آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے. بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے. اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے. تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو. تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی. امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو. تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے. دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے. جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی. لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تو ایسا ٹائم پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونی چاہیے اس پر بیان جاتا ہے، لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑائے جاتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس. ایک نے کل میں پڑھ رہا تھا اپنی کمنٹس، ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے، جگہ ختم کر دو، زمین کو بچوں سے بھر دو، جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. زمین ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں، صحرا ہیں، اتنی زمین. اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہے؟ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی مسقط. میں گیا عمان، بندے شاٹ ہیں، زمین ہی زمین. اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر، ہزار گز کے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے؟ پھیلو نا، بھرو تو صحیح اس کو. اور 12 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے
انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے, کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کے کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ میزبان پرتانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کی دنیا میں, اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے, 100 آدمی آئیں گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا ظرف چھوٹا, وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا, اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے, اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہے یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے, خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے, بنانے والے نے زمین کو بنایا, اس نے انسانوں کو بث منہما رجالا کثیرا. انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا, ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے, تجھے بھی اس اللہ نے پالا, اس بچے کو بھی کون پالے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا, پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے, آبادی بڑھ رہی ہے, تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ, بے فکر رہو, زمین میں قحط نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جوان ہیں, جوان ہوں گے کل, اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں, وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہوں, کھانے والے زیادہ ہوں, وہ غربت کا شکار ہوتا ہے. میں ابھی انٹرویو لوں گا, چمن جاؤں گا, میرا دوست ہے 30 بچے, صرف 3 بیویوں سے, ایک بیوی سے. اتنا بھی اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم, ایک بیوی سے 30 بچے, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے. وہ مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں, 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا, ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا, اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعہ رشید میں 2006 یا 2007 کی بات ہے پڑھا رہا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے, وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار جو فیملی پلاننگ والوں کے مسئلے ہم نے وہ سنے گے ان کی کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتی, یہ ہوتا ہے, تو ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بلا کے لاؤ, پورا پلا پلایا, دودھ آتا, لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. میں ان کے گھر گیا, سوراب بورڈ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہیں, ایک ہے 30 والا. وہ چمن کا تھا, اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی. اچھا. میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے. نہ کہہ رہے ہیں غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکھا تھا, دکان تھی. میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو لوں گا. اس ہمارا شاگرد ہے, کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہے وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو. بولے یار یہ کیا ہو گیا, واٹ از دس, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہا ہے, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے, دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی شوق سے دیکھے گا. گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. ہاں, غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتا ہے بھائی خون ہے, دونوں یہاں کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتا ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے, مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں, کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو, پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ادھر پھر رہے. پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں, آ کے باپ نماز. ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہوا, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے, اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے کیا. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاءاللہ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا, میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو 2 والے. ہاں, ان کے ابا کی چھوٹا سا دھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں. جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے, 30واں بچہ آنے سے پہلے کروڑپتی ہو چکے. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڑی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڑی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے, کچھ نہیں ہوتا. ریڑی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا. ملازمین رکھو گے نا, وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15, بولو مزہ ہے یا نہیں, عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی ایڈی سینٹر میں جمع کرا. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل کی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہ افراد ہو اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے, 30 مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. او بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا روزی لے کر, بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے. پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی دال بن ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی 30 کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, اب چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں, اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ کا, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس پہ رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت پٹوا نکالنے کا رہنے, بیگم کو بھی کھلا دیا یہ ہو جائیں گے, یہ یہودیوں والی سوچ ہے. مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی ہے, بیگمات بھی بھلے پھڈا کر رہی ہوں, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہے جو محبت کے ساتھ رہے آپ سے. یہ ٹیپو سلطان کے ملفوظ کو میں نے تھوڑا سا
ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھڈا نہ کرے وہ دوبارہ اس کو چینج کرے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 4 پھڈا کرنے والی بیویاں ایک پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں. کوئی بات نہیں, پھڈے تو چلتے ہیں یار, گوشت کھاؤ گے تو لڑائی کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے چاٹ دیں. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا میں. 29 دن نبی گھر سے غائب رہے, یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا. یعقوب علیہ السلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ سوتیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے, ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا, حسد میں کنویں میں. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں. بولو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ٹینشنوں کے ساتھ سنت, ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے. اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی, ان کو یوسف سمجھتا نہیں ہے نا بات, ان کو یوسف جیسی اولاد نہ ملتی. اس کے فائدے اس کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ. ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ بھی. کورونا کے ٹیکا ٹھوکتے ہیں ڈاکٹر, 3 دن بخار رہتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, معاہدوں کی پابندی کرو, اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى, رشتہ داروں کو پیسے دو, رشتہ داروں کو پیسے دو. وَالْيَتَامَى, یتیموں کو کھلاؤ, یتیموں پہ خرچ کرو. وَالْمَسَاكِينَ, مسکینوں کو کھلاؤ. وَابْنَ السَّبِيلِ, مسافروں پر خرچ کرو. الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا, تو الو بناؤ اس کو, ایسا نہیں, مسافروں کا خیال کرو. تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو, اور نماز بھی قائم کرو, اور زکوٰۃ الگ سے دو. اور والصابرین فی البأساء والضراء, کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو, چاہے وہ مالی پریشانی ہو, فی البأساء والضراء, جسمانی پریشانی. وحین البأس, اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو. اولئک الذین صدقوا, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں. ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک, یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا, مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات, اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے, تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟
تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے, لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہا ہا ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں.
گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا, اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو, تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں, میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے, اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک. میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے. میں اس وقت اذان, افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں.
بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے, جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے, تو یہ ان کا کام ہے. آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا ہے. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت, لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی طہارت میں, پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے, گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں, اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ افسوس